فلسطین میں جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں، جو کہ دیکھ کر طبیعت پر بہت غیر معمولی اثر پڑتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا حل کیا نکالا جائے۔ اس میں جو غلطی شروع میں ہو جاتی ہے اس سے اس کا اثر بعد میں بہت عرصے تک رہتا ہے اور بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ شروع کی غلطی یہ ہوئی کہ اسرائیل نے وہاں اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ اس وقت وہ روکنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اسرائیل کو وہاں اپنا ملک بنائے کا حق کیسے بنتا ہے کہ دوسرے ملک میں گھس کر اور اس کو اپنا ملک بنا لے آدمی۔ یہ تو زیادتی کی بات سمجھی جاتی ہے اور سب اس کو برا کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کام ہوتا رہا اور وہاں اسرائیل کی آبادی بنتی چلی گئی، پورا ملک بن گیا اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اور دوسرے ملکوں کے قریب تک پہنچ کر وہاں بھی اپنے اثرات پیدا کیے۔ اور اب وہ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا اس کو برداشت کر رہی ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے، اس لیے بھی غلط ہے کہ کوئی بھی ملک اس بات کو اصولاً قبول نہیں کرے گا کہ اس کے ملک پر کوئی دوسرا ملک آ کے قبضہ کر لے، زبردستی قبضہ کر لے اور دنیا دیکھتی رہے اور اس پر کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی صورت اختیار نہ کی جائے۔ اب اس وقت جو اسرائیل کو جو قبضہ حاصل ہو گیا ہے، جو اثر حاصل ہو گیا ہے، اس کی بنا پر وہ مسلمانوں کو مسجد اقصی سے روک رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر بین الاقوامی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو بھی یہ غلط چیز ہے۔ اس کے لیے ملکوں کو جو اثر رکھتے ہیں اپنے اثر کو استعمال کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے اور ایسی تدابیر سوچنی چاہیے جس سے یہ ظلم رکے۔ یہ ظلم کیسے چلتا رہے گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے اور اس کو نہ روکیں گے، یہ بہت افسوس کی بات ہوگی۔ جو ہمارے ممالک کچھ کر سکتے ہیں، اثر ڈال سکتے ہیں، ان کو اپنا اثر ڈالنا چاہیے۔ اور ہمارے یہ فلسطینی بھائی جو ظلم اٹھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ان کے لیے ہم سوائے دعا کے اور سوائے اپیل کے کہ ہم بڑے ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے کے ناطے اپنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ توجہ کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ظلم رکے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کا حق قائم رہے اور اس کا حق ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، قبول فرمائے۔